اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ناظرین اکرام، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور خصوصی طور پر دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس پروگرام میں، اور خصوصی طور پر بیمار کی عیادت کے سلسلے میں آپ کے سامنے، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں کچھ مفروضات کو عرض کیا تھا، آج کی انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں بھی کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بیمار کی عیادت کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے آئیے وہ آیہ مبارکہ کے سورہ الشورى کی جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تبرکاً اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ احساس ہو کہ پیغام پروردگار عالم کیا ہے قرآن کی صورت میں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی ہے کہ جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے کہ جو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندگی عطا کرے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے کہ جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، وذکرہ شفا، اور جس کا ذکر کرنا ہی شفا ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ حضرات۔
دعائے کمیل کے آخر میں مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا کے اس نسخے کو بیان کیا ہے. بس ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام ہی شفا ہے. اس سے کیا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ خداوند عالم کا ہر نام شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے، اور آیہ شفا بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جب بھی تم مریض ہو جاؤ تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو کیا، جو کچھ بھی خداوند عالم نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں، مَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ بھی، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، صرف شفا نہیں ہے، شفا کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے للمومنین. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. پتہ چلا قرآن مجید، قرآن کریم ہمارے لیے شفا بخش ہے، شفا خانہ بھی ہے. یہ صرف نہیں کہ جو ہے اس کو شادی میں جہیز میں دے دیا جائے، نہیں، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف مریض کی شفا یابی کے لیے بہترین نسخہ ہے، بہترین دوا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ شفا ہے بلکہ رحمت بھی ہے. یعنی یہ کہ انسان کا مرض تو صحیح ہو جائے لیکن اس کے بعد کمزوری رہے تو پھر اس کو مرض صحیح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. رحمت یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے اور پھر سے وہ اپنی اسی طریقے سے زندگی کے روٹین میں آ جائے اور اس کے اعمال کو انجام دے اور خداوند عالم کی عبادت میں منہمک ہو جائے، منسلک ہو جائے اس میں. اور یہ چیز ہے، شفا کے ساتھ ساتھ رحمت بھی. تو یہ چیز ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ خدا کا ہر نام یا اللہ یا اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ مریض اگر کوئی ہے تو آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے اگر جا رہے ہیں تو اس کے اوپر چاروں کل دم کریں اور خاص طور سے آیت الکرسی کی تلاوت کریں اس کے پاس بیٹھ کر، تاکہ اس کو شفا حاصل ہو جائے. خدا کے ناموں میں سے کسی بھی نام، خاص طور سے لفظ جلالہ اللہ یا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں، یا جو ہے مثلا سورہ الحمد کی 7 مرتبہ تلاوت کریں، اس سے جلد شفا حاصل ہوگی اپنے مرض سے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اس کا نام جب شفا ہے، اس کا ذکر جب جو شفا ہے، وَيَا مَنِ اسْمُهُ دَوَا، اس کا نام ہی دوا ہے، وَذِكْرُهُ شفا، اس کا ذکر شفا ہے. تو ہم اس دوا کو کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ظاہری ٹیبلٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کو شفا دینے والی ڈاکٹر نے دیا ہے، لیکن جو حکیم مطلق نے جس دوا کو دیا اس کا ذکر، اس کا نام، یا اللہ دوا ہے، یا رحمان دوا ہے، یا رحیم دوا ہے، یا ودودو دوا ہے. یہ سارے اسماء الہیہ دوا ہے. یا محمد دوا ہے، یا علی دوا ہے، یا فاطمہ دوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، یا حسن یا حسین دوا، کسی معصوم کا نام لیں، یہ دوا ہے. اس دوا کے نسخے کو آپ اختیار کریں، دیکھیں کیسے مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں لو لگانا چاہیے. آپ نسخوں میں دیکھیں کہ جو ایک بغداد میں عراق کا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پہ طاعون پھیلا، بہت بری وبا پھیلی، لوگ مریض ہونے لگے، بہت زیادہ تعداد میں جو ہے مرنے لگے. تو ایسے حالت میں جو ہے کسی عالم نے، دین نے جو ہے دعا تعلیم دیا، کہا کہ اس کو اپنے گھروں میں لگاؤ، اس کو پڑھو، اس سے تمہیں شفا حاصل ہوگی. بہت زمانے پہلے کی بات ہے، کئی سو سال پرانی داستان و واقعہ. اس وقت کیا تھا، دعا کیا تھی، مختصر سا ایک جملہ تھا. وہ کیا تھا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ جب کووڈ-19 آیا جو ہے انڈیا میں اور پوری دنیا میں، جو اس میں ملوث ہو گئے لوگ، اس میں پریشان ہو گئے، تو اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا نسخہ کام آیا لوگوں کی، یہی جملہ ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. نہ جانے کتنوں کو تو ہم نے بیان کیا، لکھ کے دیا لوگوں کو. لوگوں نے صرف اپنے نہیں، غیروں نے اپنے گھروں میں لگایا اور کہا کہ ہاں اس سے ہمیں شفا حاصل ہوئی. اس ذکر کو پڑھنے سے، کیوں نہیں اس ذکر کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوگی؟ کیونکہ جب کہ خداوند عالم نے دعویٰ کیا ہے، خدا نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس میں شفا ہے، اس میں دوا ہے تمہارے لیے. اس ذکر کو پڑھو، پانی پہ دم کر کے پیو اس کو، تمہیں شفا حاصل ہوگی. بس یہ کہ ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ اپنے معبود حقیقی سے ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بیمار کی مزاج پرسی، ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ محض ایک ملاقات نہیں ہے،
بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے. جائیں مریضوں کے پاس جائیں عیادت کے لیے. علماء کی یہ سیرت رہی ہے, بزرگوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ خصوصی طور پہ اسپیشلی طور پر جو ہے وہ ہفتے میں ایک آدھ دن یا کوئی دن نکال کر ہاسپٹلز جایا کرتے تھے, جا کر مریضوں کی عیادت کرتے تھے. اور یہ صرف نہیں کہ اپنے مریض ہیں تو ان کی نہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو, چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے کلمہ گو نہ ہو. ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی میں اپنی لائف میں آغا موسوی صاحب کو دیکھا کہ وہ بمبئی کی یعنی مشغول زندگی کے باوجود بھی وہ جمعے کے دن جو کچھ ہاسپٹلس میں جایا کرتے تھے اور خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. وہی چھٹے امام علیہ السلام میں نے جو کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا, خالی ہاتھ مت جاؤ, کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کر جایا کرتے تھے. ایک سیب ہی کیوں نہ لے کر جاؤ, لیکن مریض کے پاس جاؤ. اور وہ جب جاتے تو کسی کو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو کوئی شیعہ ہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں. ہاسپٹل میں جتنے مریض ہوتے تھے سب کی عیادت کرتے ہوئے, سب کو سیب دیتے ہوئے آپ جاتے تھے. ایک احساس زندگی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انسان ہم سے ملنے کے لیے آیا, یہی اس کا سارا مرض ختم ہو جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں وقت نکالیں, جائیں مریضوں کی عیادت کریں. بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. مریض سے ملاقات کرنا یعنی خالق الہی سے ملاقات کرنا. اللہ اکبر, کتنا بڑا امتیاز ہے نا. انسان چاہتا ہے نا کہ جناب موسیٰ کی قوم جناب موسیٰ سے کہتی تھی پروردگار ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. نہیں پاسبل ہے, پاسبل نہیں ہے یہ. جناب موسیٰ نے بہت سمجھایا, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کی قوم تو نہیں دیکھ سکی, نہیں مل سکی, آپ مل سکتے ہیں. اللہ, میں نے کل اشارہ کیا تھا اس واقعے کی طرف, جو حدیث قدسی کا واقعہ, حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم, میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ اکبر. بندہ کہے گا پروردگار تو تو پروردگار ہے, رب العالمین ہے, تو بیماری نہیں پڑتا ہے, میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, مومن بیمار تھا, وہ شخص بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہیں پر پاتا. یعنی بیمار کی عیادت کو جانا یعنی خالق الہی سے ملاقات کرنا, میں وہاں موجود. اللہ, اگر انسان چاہتا ہے, قوم بنی اسرائیل اللہ سے نہیں مل سکی, لیکن آپ مل سکتے ہیں. اللہ نے یہ نسخہ بیان کیا, طریقہ. میرا تقرب چاہتے ہو, میری خوشنودی چاہتے ہو, بڑی عبادت انجام دینا چاہتے ہو, تو مریض کی عیادت کو. آئیے آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ملاقات, خالق الہی سے ملاقات, بلکہ جو شخص جو ہے مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے حصے میں جنت کے باغات کو لکھا جاتا ہے. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ یعنی وہ خود انسان لوٹتا نہیں ہے گھر پر, مگر یہ کہ جنت کے باغات کو اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے. گویا وہ جب آ رہا ہے تو جنت کے باغات میں ٹہلتے ہوئے آ رہا ہے. یہ حدیث ہے, معتبر ترین حدیث ہے. سیرت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر دیکھیں, ہمارے معصومین کی سیرت میں, تو بہت سے عمل مل جائیں گے. بہت سی اس طرح سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے. سب سے بڑی مثال تو خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ اس پڑوسی کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے. کون پڑوسی بھائی؟ وہی بڑھیا کہ جو وہی ضعیفہ کہ جو آپ کو اذیت دیا کرتی تھی, پریشان کیا کرتی, کوڑے پھینکتی تھی, گھر کی غلاظت پھینکا کرتی تھی. لیکن جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں, وہاں پر اس سے ملنے کے لیے گئے. اس نے یہی سمجھا تھا کہ شاید مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے یہ تجسس ہوا, مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ کئی دن سے وہ ضعیفہ نظر کیوں نہیں آ رہی. جب لوگوں نے بتایا کہ وہ مریض ہے تو آپ اس کے گھر خود ملنے کے لیے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اچھا, یہ واقعہ صرف پڑھ دیا جائے, سن لیا جائے, نہیں, اس میں غور نہیں کیا آپ نے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
اس بات کی مزید یہ ایک دلیل بھی پائی جاتی ہے کہ عیادت کرنا صرف جو ہے دوستوں کی عیادت کرنا دوستوں تک، رشتہ داروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اخلاق عالیہ کا اظہار ہے۔ آپ دوسروں کی بھی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ وہ جو ضعیفہ، وہ جو بڑھیا تھی، وہ مسلمان نہیں تھی کہ جس کی عیادت کو پیغمبر گئے، ایک یہودیہ تھی جو آپ کو پریشان کرتی تھی۔ پیغمبر نے ایک میسج دیا، پیغام دیا، یہ مت دیکھو کہ کون ہے، جاؤ، اس کی اخلاق کا تقاضا یہ، عالی کردار کا تقاضا یہ ہے، بلند مرتبہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے، ملیے اس سے، احوال پرسی کریں۔ یہ احوال پرسی کرنا ہی، اس کی دلجوئی کرنا ہی اس کے سارے مرض کو دور کر دیتے۔ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سے عظیم ترین نیکی بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تمام عبادتیں، بہت سی نیکیاں ہیں انسان کی، اب کتنی نیکیوں کو گنایا جائے، آپ خود تصور کریں کتنی نیکیاں ہیں۔ ان تمام نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی کون سی ہے؟ مولا فرما رہے، میں نہیں، مولا بیان فرما رہے، بیمار کی عیادت کرنا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ نے بھی عیادت کے آداب سکھائے اور بیان فرمایا کہ جو اتنی دیر تک وہاں نہ بیٹھو کہ مثلا جو ہے اتنی دیر تک کے لیے جاؤ کہ جو ہے اس سے اذیت نہ ہو، اور اتنی ہی دیر عیادت کرو کہ جتنی دیر انسان اونٹنی کے جو ہے کیا نام ہے دودھ کو دو لیتا ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے چلے جاؤ۔ عیادت کرتے ہیں ہم تو اس کے جو ہے کیا نام ہے کچھ چیزوں کا جو ہے جب ہمیں جو بیان کیا، جو چیزیں کو بیان کیا آپ کے سامنے، اس میں کچھ چیزوں کا ہم کو خیال رکھیں۔ مختصر وقت، زیادہ وقت نہ بیٹھیں۔ ہاں یہ کہ اگر مریض خود جو ہے کہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے بیٹھیں اور اس کی دلجوئی کے لیے زیادہ دیر تک بیٹھیں، یہ اور زیادہ ثواب۔ جب ہم جا رہے ہیں تو امید دلانا بیمار کو، یہ بہت اہم کام ہے۔ انسان جب بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو بیمار کے سامنے مایوسی کی باتیں کرنے کے بجائے اسے صحت اور اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کو متوجہ کریں کتنی تمہاری ضرورت ہے معاشرے میں، اس کا دل بڑا کریں، اس کو حوصلہ جو دیں تاکہ جو اس کے جینے کی امنگ اس کو پیدا ہو۔ تحفہ لے کر جانا، جیسا کل میں نے بیان کیا، یہ ساری چیزیں انسان جو ہے جب جاتا ہے تو اس کی امید کو بڑھائے، مایوسی والی باتیں اس کے سامنے نہ کریں کہ اس سے وہ مایوس ہو جائے، ارے تمہارا مرض ایسا ہے، یہ وہ نہیں، وہاں پر اس کو حوصلہ دیں۔ آپ اس عالم میں بھی اس کو حوصلہ دیں کہ تم اس وقت تو تمہارے پاس بہترین وقت ہے عبادت کرنے کا، اس وقت کو تم استعمال کر کے عبادت خداوند عالم انجام دے کے بہترین خدا کے تقرب کو حاصل کر سکتے۔ میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑے پروفیسر اور ادیب، جب میں تقریباً ان کی 90 کے اوپر جو ایج ہو گئی تھی، عیادت کے لیے جب میں پہنچا تو جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو بستر علالت پر وہ لیٹے ہوئے تھے اور بالکل ہاتھ وغیرہ بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے، دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اپنا کان ان کے جو ہے پاس قریب لے کر گیا، میں نے پوچھا، ارے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں ملنے کے لیے آیا ہوں آپ سے، اور اللہ آپ کو شفا دے، ابھی تو آپ کی بہت ہم کو ضرورت ہے، اللہ آپ کو جو صحتیاب کرے گا، اور یہ وہ ساری چیزیں امیدیں دلاتے ہوئے ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ مولانا آ گئے ملنے کے لیے۔ کئی سال پہلے کی طالب علمی کا زمانہ تھا ہمارا، کہا کہ آ گئے آپ ملنے کے لیے۔ دیکھیں انسان کو کیا کب کیسی ضرورت پیش آ جائے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے عالم میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا مدد کر سکتے ہیں؟ خدا آپ کی مدد کرے، آپ کے مرض کو ٹھیک کرے، آپ کو صحتیابی عطا فرمائے۔ کہا مولانا کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ زندگی میری نماز کبھی نہیں قضا ہوتی تھی، جب سے میں بستر علالت پر آیا ہوں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، وضو نہیں کر سکتا ہوں، کیسے میں نماز پڑھوں؟ لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ ایک انسان کو فکر ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے نا، حسین کا چاہنے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے زہیر کھڑے ہوئے ہیں، حبیب کھڑے ہوئے ہیں، میدان مقتل جو ہے، قتال جو ہے سجا ہوا ہے، ادھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے تبر چل رہے ہیں، لیکن نماز کا احساس، مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ عبادت کا احساس، یہ احساس
اس چیز کو جو بیان کرتا ہے کہ اللہ سے رابطہ کتنا ہے، امام سے رابطہ کتنا ہے، یہ صرف احساس ہونا ہی جو خدا سے قریب کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے، اس وقت تو آپ کے لیے، میں نے مذاق میں کہا آپ کے لیے تو اور آسان ہے، اللہ نے ساری چیزیں آپ کے اوپر معاف کر دی۔ بیٹا وضو نہیں کر سکتے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کس نے کہا؟ آپ تیمم کر لیے، ہاتھ نہیں اٹھ رہے، جتنا ممکن ہو جیسے کر سکتے ہو کریں۔ میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، لیٹ کر نماز پڑھیں آپ، اشاروں ہو سکتی ہے، تعجب سے پوچھا انہوں نے، اشاروں سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل آپ اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اشارے سے نماز، اسلام نے چھوٹ دی ہے، مجبور نہیں کیا کسی کو۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک ہفتے بعد پھر میں ملاقات کے لیے جب گیا تو دیکھا وہی مریض جو اٹھ نہیں سکتا تھا آج وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ یہ نسخہ مجھے اتنا کام آ گیا، حوصلہ ملا مجھے مولانا، جس کی وجہ سے اب میں نے سوچا جو کچھ چھٹی ہوئی تھی، بچی ہوئی تھی، وہ بھی میں پڑھ، میں نے کہا وہ قبول ہوگی۔ میں نے کہا بالکل، خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، قبول کرنے والا بالکل قبول کرنے والا۔ اللہ، یہ ہے انسان جب حوصلہ دیتا ہے، حوصلہ ملتا ہے تو انسان کا مرض صحیح ہوتا ہے، اس کی جینے کی جب امید جاگتی ہے، جب اس کی آرزو بلند ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کا مرض خود بخود، اس کو لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دوائیں اسی وقت کارگر ہوتی ہیں جب وہ خود اس کا حوصلہ اس کے ساتھ کارگر ہو۔ بہرحال تو یہ جو ہے بہت اہم چیز، ایک بہت اہم چیز آج اس پروگرام میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں، چونکہ وقت بھی ہمارا تمام ہونے والا ہے، تو وہ کیا ہے، جب یہ ساری چیزیں لے کر جانا، تحفہ لے کے جانا، اس کو حوصلہ دینا، مایوسی کی باتیں نا، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو بیمار کی سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم بیمار اور مریض کی دعا کو بہت جلدی مستجاب کرتا ہے۔ آپ اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں اور اس سے کہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے التماس سے دعا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت وہ خاص رابطے میں ہے اپنے معبود کے۔ اس کی دعا معصومین نے تاکید کیا ہے کہ اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے جو ہے دعا کرے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ خداوند عالم نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے ایک دوسرے کے درد، ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹ سکیں اور ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ مریض کی عیادت کرنا اور خصوصی طور پر جو ہے اس کے پاس بیٹھنا، اس کی جو ہے دلجوئی کرنا، بیمار کو حوصلہ دینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر، اس کے نفس پر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری مصروفیات میں بیماروں کے لیے وقت جب انسان نکالتا ہے تو خداوند عالم اس بندے کی طرف نظر کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اسپیشلی طور پر میرے بندے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی کہ جس کا تذکرہ خود خداوند عالم اپنی بارگاہ میں کر رہا ہو، مقرب فرشتوں کے درمیان کر رہا ہو۔ لہٰذا جو ہے ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ بہت سی چیزیں، لیکن جو ہے مختصر کرتے ہوئے اور اختتام تک پہنچتے ہوئے انسان کو بیمار کی نفسیات کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر بیمار صرف جسمانی تکلیف میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیمار ہے اس کو جسمانی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ تنہائی بھی محسوس کر رہا ہے، وہ بے بسی بھی محسوس کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا جب تحفہ ہم لے کر جاتے ہیں، مسکراہٹ کا ہی تحفہ کیوں نہ ہو، جب ہم لے کر جاتے ہیں تو اس نفسیاتی کیفیت کو اس کی بدل دیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خلوص سے نیت سے ہم جائیں، عیادت جب کر رہے ہیں محض ایک رسم نہیں ہونا چاہیے، ہاں، بلکہ جو ہے خلوص سے دل سے جائیں، خدا کے لیے جائیں اور اس سے احوال پرسی کریں۔ حال پوچھ کر آ جانا ہی صرف کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائی کے بوجھ کو کیسے بانٹ سکوں۔ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا اپنے آپ کو تصور مت کرنا،
بہت سے لوگوں کا مرض اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے متعلقین کا کیا ہوگا۔ آپ اس کو حوصلہ دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب اسے یہ حوصلہ ملتا ہے تو اس کو لڑنے کی اپنے مرض سے احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ احساس سے ذمہ داری ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ امام علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ مومن کی عیادت کے لیے جاتے وقت اس کی خوشی کا سامان فراہم کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، اور خصوصی طور پر ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو خصوصی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ عیادت صرف بستر کے پاس جا کر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا نام عیادت ہے۔ اگر ہم کسی بیمار کے پاس جائیں اور اسے یہ احساس دلا سکیں کہ تم اکیلے نہیں ہو تو یہی عیادت کی اصل روح ہے، یہی بہترین عبادت ہے، اور یہی اصل ثمرہ ہے، یہی اصل کامیابی، یہ اصل چیز کامیابی ہے۔ اس کی طرف ہماری نظر ہونا چاہیے کہ اس کو احساس سے جو کمتری کا شکار ہے اس کو ہم دور کر سکیں۔ یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر اگر ہم عمل کریں تو اس میں ہمیں بہت سے جو فوائد نظر آتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بس آخری جملہ میں بیان کروں، اس کے بعد جو اختتامیہ اور دعا، کہ جناب ایوب علیہ السلام امیدوار تھے خدا سے، توکل تھا خدا پر۔ آپ کو یہ بھروسہ تھا کہ یہ میرا مرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن خدا شفا دینے والا ہے۔ جب آپ نے یہ ساری بیماریوں سے آپ لڑتے رہے، شکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے پر آئیے آپ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آواز پروردگار آتی ہے۔ ایوب جیسے جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیوں کو رگڑا تو چشمہ پھوٹ پڑا، جناب ایوب کے لیے بھی ان کے پیروں کی رگڑ سے وہاں چشمہ پھوٹا۔ پروردگار عالم نے آواز دی، اس پانی سے تمہیں شفا حاصل ہوگی، پیو تمہیں صحت یابی ملے گی۔ اور یہی واقعہ خداوند عالم نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کدو کا استعمال زیادہ کیا کرو کیونکہ خداوند عالم نے اس کی ہر چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی۔ جناب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگلا ہے نا، وہ ساحل پر آ کر نکلے اور وہاں پر اگل دیا مچھلی نے، تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہڈیاں نرم ہو گئی تھی، ایک حشرات کی طرح سے آپ جو ہے زمین پر چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، کھڑے ہونے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، ہڈیاں نرم ہو گئی تھی۔ آواز خداوند عالم نے وہاں کدو کے درخت کو اگایا اور جناب یونس علیہ السلام سے کہا کہ اس کے پتے کو کھاؤ، اس کو یعنی جو کیا نام بستر بناؤ، اس کو اوڑھونا بناؤ، اس کو بچھونا بناؤ، اس میں جو پھل آ رہا ہے اس کو کھاؤ، خداوند عالم تمہیں شفا دے گا۔ موسمی جو پھل ہوا کرتے ہیں اس کا استعمال کرنا، موسمی سبزیاں جو ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنا، اور ان تمام چیزوں میں چھٹے امام علیہ السلام کی حکمت میں ایک چیز بیان کریں کہ کوئی بھی موسم ہو، آپ ان موسم میں خصوصی طور پر جو بیگن کا استعمال کریں، اس کی سبزی بنائیں۔ گرمی میں اس کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، ٹھنڈی میں اس کی گرم تاثیر ہوا کرتی ہے، دونوں موسم میں اس کی الگ الگ تاثیر ہے۔ آپ گرمی میں کھا رہے ہیں، امام کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے، امام فرمایا گرمی میں اگر کھا رہے تو اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے، اور اگر جو ہے ٹھنڈی میں کھا رہے ہیں آپ اس کو تو اس کی گرم تاثیر ہے، اس کا استعمال کرو۔ بہت سی چیزوں کی سے شفا اس میں خداوند عالم نے رکھا ہے، لہٰذا ساری چیزوں کو بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی طب سے اور آپ کے کیا نام ہے فرمودات سے، آپ کی دعاؤں سے اور ان تمام چیزوں سے، سیرت پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی کو نکھارنے کی اور سنوارنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کے لیے دعا کریں۔ خصوصی طور پر جب بھی کسی کی مرض کی اطلاع ملے تو اس کی شفا یابی کے لیے ہمیں دعا کریں، اور اس آیہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تاکہ خداوند عالم اس آیہ مبارکہ کی برکت سے ہر ایک کو شفا عطا فرمائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں آخر میں دعا ہے، خداوند عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار،
تو نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت، ان کی ولایت ہمیں عطا کیے خدایا، ان کی ولایت کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں تمام کے تمام دنیا کے مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کوئی بھی درد، کوئی بھی غم نہ دے سوائے غم امام حسین ائمہ معصومین علیہ السلام کے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مومنین مسلمان ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کی تعجیل میں کے لیے اور سلامتی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔